اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کو بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 10واں پارہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 61 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہی بات جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ دشمنوں کے ساتھ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اصول بنا رہے ہیں، اصول سکھا دیے، اور ایک تیاری ہو تاکہ دشمن پہ پوری دھاک بیٹھے کہ مسلمان پوری تیاری میں، اور مسلمانوں کی تیاری کیا ہے؟ اپنے دین کے غلبے کے لیے۔ نہ ان کو سلطنت چاہیے، نہ ان کو مال چاہیے، نہ ان کو زمین چاہیے، نہ کچھ اور چاہیے۔ اللہ کا کلمہ بلند اور ہر جگہ پہ حکومت اللہ کے بندوں کی ہو۔ آگے رعایا کی مرضی اسلام قبول کرے یا نہ کرے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ وَإِن جَنَحُوا، اور اگر مائل ہوں، جھکیں، جنا ہوتا ہے یعنی بازو پھیلانا، ہاتھ بڑھائیں جیسے پرندوں کے پر ہوتے ہیں، لِلسَّلْمِ، صلح کے لیے۔ اگر دشمن قوم آپ کے ساتھ صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے، صلح کرنے کے لیے تیار ہو جائے، فَاجْنَحْ لَهَا، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے حبیب، آپ بھی ان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک اور اصول ہمیں قیامت تک کے لیے سمجھا رہے ہیں کہ اگر دشمن صلح پہ آمادہ ہو تو آپ اس کو انکار نہ کریں، آپ بھی صلح کے لیے تیار ہو جائیں۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ اگر وہ صلح ہے، اللہ نے اب اجازت دے دی، اگر وہ صلح واضح طور پہ صلح کے لیے تیار ہوتا ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے تو آپ کے ذریعے سے ہم سب کے لیے یہ حکم ہے کہ ہم بھی صلح کے لیے تیار ہو جائیں اور بھروسہ اپنے رب پہ رکھیں۔ وہ تو پہلے بھی ہے اور اس وقت بھی ہے اور ہمیشہ بھی ہے، توکل اپنے رب پہ، پورا کامل بھروسہ۔ ان اللہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ کی ذات وہی ہے جو سب کچھ سننے والی اور ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ سارا اس کا علم ہے، جو آپ کر رہے ہیں وہ رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر وہ دشمن صلح کر رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے ان سے ضرور صلح کریں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق کی بلندی ہے، ایک انتہا کی ہے اسلام جو سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے، اور صحابہ کرام نے اور خلفائے راشدین کے دور میں یہ ہو کے رہا، اور یہ قیامت تک کے لیے کہ اس اخلاقی بلندی کا مظاہرہ کرنا ہے کہ اگر کوئی صلح کرنے کے لیے ایک پیغام بھیجے تو اس کو لازماً قبول کرنا ہے۔ اگر کوئی لڑنے کے لیے آتا ہے تو پھر اللہ کے دشمنوں کا، دین کے دشمنوں کے ہاتھ توڑ دینے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر دشمن ارادہ کریں، دشمن کی نیت میں ہو، جس نے صلح کی ہے نیت تو اللہ جانتا ہے، اگر اس کی نیت ہے اِن يَخْدَعُوكَ، کہ وہ آپ کو دھوکہ دے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے، یا آئندہ آپ کی امت میں کبھی ایسا موقع ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، یہ اس کی نیت ہو، کیونکہ نیتیں اللہ جانتا ہے، اللہ ہمیں کہتا ہے آپ ظاہر پہ اس کے ساتھ صلح کریں۔ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ، تو بس اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ جب اللہ کے بات مان رہے ہیں، اللہ کے کہنے پہ صلح ہو رہی ہے، اللہ کے حکم پہ صلح ہو رہی ہے، اس کی نیت اگر خراب بھی ہے اندر کی تو وہ رب جانتا ہے، آپ رب پہ بھروسہ کریں، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ هو الذی، وہی ذات ہے، وہی میرا اللہ ہے، ایدک بنصرہ، جس نے آپ کو قوت بخشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور قوت دینے والے وہی ہیں ساتھ اپنی مدد کے، وبالمؤمنین، اور تمام مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ آپ کی تائید کر رہے ہیں اور ایمان والے بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اب آپ دیکھیں اسلام کتنے بلند اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلح کے لیے کہتا ہے، جی اگر دشمن کی نیت جو بھی ہے، اگر وہ صلح کرتا ہے تو صلح کر لیں، اور اگر دشمن کی نیت خراب ہے تو اللہ اس کو خود دیکھ لے، اللہ کافی ہے۔ اب دیکھیں ان آیات کو کبھی بھی کوٹ نہیں کیا جاتا، ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ تلوار سے پھیلا یہ پھیلا۔ اگر کوئی دشمن صلح کرنے کے لیے تیار ہے تو اس کو وہ حکم ہے، لازم ہے مسلمان کمانڈر کے لیے، مسلمانوں کے لیے کہ اس سے صلح کریں۔ اگر اس کی نیت خراب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد پھر خود کریں گے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، الفا، اور الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، بین قلوبہم، ایمان والوں کی آپس میں۔ لو انفقتا، اگر تم خرچ کرتے، ما فی الارض جمیعہ، زمین کے سارے خزانے، جو کچھ دنیا میں دولت مال ہے
وہ اگر تم خرچ کر دیتے ما الفت بین قلوبہم تو تم ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ ساری دولت بھی خرچ کر دو دنیا کی، جتنی محنت ہے وہ کر لو، نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ نے پیدا کی لی ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن یہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے قلوب کے اندر وہ محبت پیدا کر دی۔ اب اس کو ذرا سا انسان تصور کرے کہ یہ وہ قبائل تھے جن میں سے مختلف لوگ مسلمان ہوئے، جو آپس میں صدیوں سے لڑتے تھے، قتل تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل ہو جاتے تھے، اغوا ہو جاتے تھے، سارے کام ہوتے تھے۔ جب وہ قبیلے مختلف اکٹھے ہو گئے جن کی صدیوں سے دشمنیاں چل رہی تھیں، اور وہ آپس میں ایسے بھائی بھائی بن گئے۔ اسی طریقے سے مہاجرین اور انصار کیسے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور انصار کو دیکھیں کہ اوس اور خزرج، ان کی 2 سال پہلے ایک بہت ہی مشہور زمانہ ایک جنگ ہوئی تھی جس میں ان کے ایک دوسرے کو وہ ختم کرنے کے درپے تھے کہ پورے قبیلہ کو ختم کر دیں، اور خزرج کہتا اوس کو اور اوس کہتا تھا خزرج کو۔ تو آج ایمان کے بعد وہ آپس میں ایسے ہو گئے جیسے بھائیوں سے زیادہ محبت ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اسلام کے نام پہ جو اکٹھے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بھی اکٹھا کر دیا، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی جوڑ دیا۔ جو پوری دنیا کی دولت بھی خرچ ہو جاتی کبھی جوڑ نہیں سکتا۔ اور بالکل یہ حقیقت بات ہے، جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت ڈالتا ہے کسی بہن کے لیے، کسی بھائی کے لیے دوست کے لیے، تو پھر وہ محبت ہوتی ہے، ورنہ پیسوں سے یہ چیز خریدنے والی نہیں ہے اور ممکن ہے۔ اللہ کہتا ہے ما فی الارض جمیعا، سارے خزانے نہیں پیدا کر سکتے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، غالب ہیں، اور ہر کام ان کا حکمت والا ہے۔ سب کچھ میرے رب کے پاس ہے، دل بھی اسی کے قبضہ قدرت میں۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا چٹکی میں کہا کہ ایسے اللہ تعالیٰ کے دل ہیں، وہ جدھر چاہے جس کو پھیر دے۔ یہ اس سے بس مانگتے رہنا چاہیے توفیق کو۔ تو یہ آپس کی محبت، آپس کی صلح، بہن بھائیوں کی، دوست کی، احباب کی گھروں میں، یہ رب کا کرم ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا ایہا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ کافی ہے آپ کے، ومن اتبعک، اور جو آپ کے پیروکار ہیں، من المومنین، ایمان والوں سے، کلمہ پڑھنے والوں میں سے بھی ان لوگوں کے لیے اللہ کافی ہے جو آپ کے راستے پہ چلتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کی سنتوں کو پورا کرتے ہیں، اس قرآن کو پڑھتے سمجھتے اور اس پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کافی ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور آپ کے بعد آپ کی ساری امت کے لیے جو آپ کے راستے پہ چلنے والی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور باقی سارے کام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، نہیں، اپنے رب کے راستے پہ چلنے والے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کافی ہے اللہ ان کے لیے، دنیا میں بھی کفایت کرے گا، قبر میں بھی کفایت کرے گا، اور حشر میں بھی کفایت کرے گا۔ تو اور کیا چاہیے انسان کو؟ اگر حشر میں جو ضرورت ہے انسان کو شفاعت کی، تو وہ بھی اللہ کے فضل سے ملنی ہے، کسی کی دھونس دھاندلی سے نہیں ملنی، نہ ہماری سے، نہ کرنے والے جو دنیا میں کئی اپنے وعدے کرتے ہیں کہ ہم بخشوائیں گے اور جنت میں نہیں جائیں گے اس وقت تک، اور ایسی ویسی باتیں کریں گے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ دھوکے ہیں، یہ سب دھوکے ہیں۔ یا ایہا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرض المؤمنین، ترغیب دیں، حرص کروائیں، رغبت دیں ان کو، المؤمنین، تمام ایمان والوں کو، علی القتال، قتال کہتے ہیں اس جنگ کو جو آمنے سامنے دشمن کے لیے لڑی جائے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو، اور آج آپ کی سیرت سے اور اس قرآن سے ہمیں یہ سبق ملنا چاہیے کہ ہم دشمن کے ساتھ، دین کے دشمن، اللہ کے دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، انہیں اپنی جان کا نذرانہ اپنے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ ان کو تیار کریں۔ این یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئاتین، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ہو عشرون، 20، صابرون، صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے، صبر کر، یغلبوا مئاتین، تو تم غالب ہوگے 200 پہ۔ 20 مسلمان 200 پہ غالب ہو گئے۔ 20 مسلمانوں کے مقابلے میں 200 لوگ آئیں گے، وہ پیٹھ نہیں پھیر سکتے۔ اب انہوں نے مقابلہ کرنا ہے، اس سے زیادہ ہوں گے پھر ان کو اجازت ہے کہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، ورنہ اب ان کے ساتھ لڑنا ہے، اور اللہ کی فتح، نصرت، تائید ان کو حاصل ہوگی۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ، اور اگر تم ہو 100، يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافروں کے 1000 لوگ ہوں گے تو تم ان پہ بھی غالب رہو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دین والوں کے لیے۔ تو یوں سمجھیں 20 200 پہ، 100 1000 پہ، یعنی ایک مسلمان جو ہے وہ 10 کافروں پہ بھاری ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں، اور وہ اس کی ایمان کی طاقت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، ذرا سا غور فرمائیں
کہ بظاہر دونوں انسان ہیں، جسمانی طور پہ دونوں برابر ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ مقصد کا صحیح شعور رکھتا ہے ایمان والا۔ وہ جس چیز کے لیے لڑ رہا ہے، جس چیز کے لیے اپنی جان دے رہا ہے اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے دین کے لیے، وہ سمجھتا ہے کہ میری انفرادی زندگی سے وہ مقصد میرا زیادہ قیمتی ہے، میری زندگی قیمتی نہیں ہے۔ اگر اللہ کا دین غالب ہوتا ہے، اللہ کی توحید اور اللہ کی حکومت کا نعرہ لگتا ہے اور وہ قائم ہوتی ہے، تو میری انفرادی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ مقصد میرا بلند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو طاقت عطا فرماتے ہیں۔ وہ خود اپنی ہستی کو سمجھتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے، وہ رب کی ہستی کو بھی پہچانتا ہے کہ میرا رب کون ہے، میرے رب کتنی طاقت والا ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی سمجھتا ہے کہ میرا اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور میرے اپنے رب کے حضور میں نے پیش ہونا ہے۔ اور وہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت بھی سمجھتا ہے کہ وہ اس نے ختم ہو جانا ہے، تو کیوں نہ اس کو بہترین مقصد میں ختم کیا جائے۔ اور وہ قبر کی زندگی کو بھی جانتا ہے، اور وہ موت کی حقیقت کو بھی جانتا ہے کہ موت کیا ہے اور قبر کی زندگی کیا ہے۔ اور وہ حیات بعد از موت کو بھی جانتا ہے کہ جب قبر سے اٹھے گا اس وقت کیا ہوگا، اور میں نے کہاں پیش ہونا، اور میرے ساتھ کیا معاملات ہونا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے شعور میں ہوتے ہیں، یہ ساری حقیقت وہ اچھی طرح جانتا ہے، جو اس کو ایسی طاقت بنا دیتے ہیں، وہ حق اور جو باطل ہوتا ہے اس کے فرق کو وہ اپنے شعور سے پہچانتا ہے۔ تو جس شخص کے اندر یہ خصوصیات آ جائیں، یہ مورائل آ جائے، یہ حقیقت جس کے پیش نظر ہو، اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ وہ 1-10 کی کیا، وہ تو اللہ تعالیٰ 100 پہ بھی اس کو غلبہ عطا کر سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے۔ تو کافر کس لیے لڑ رہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یا تو وہ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ لوگ مجھے بہادر کہیں گے، یا وہ اس لیے لڑ رہے ہیں وہ اپنے قبیلے کی عزت کے لیے لڑ رہے ہیں، یا اس کو زبردستی گھسیٹا ہوا لایا ہوا ہے کہ جی وہ آ جاؤ بھائی سارے لڑ رہے ہیں تم بھی جا کے لڑے۔ اس کے سامنے تو کوئی مورال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ تو کافر اگر 1000 بھی آ جائے گا تو 100 تمہارا بندہ اس پر بھاری ہوگا۔ وجہ ہے کہ اس کو تو شعور ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی سوچ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ وہ کیوں لڑ رہا ہے، کیوں جان دے رہا ہے۔ وہ بے مقصد دے رہا ہے، اس کی رائے گاہ جا رہی ہے۔ اور مسلمان کا اخلاق اتنا بلند ہے کہ اس کو اپنے ایک ایک کام کا پتہ ہے، اور اس کو قیمت کا پتہ ہے، اس کو اپنی جان کی قیمت کا پتہ ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں کیا ملنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنی طاقت جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔